پھر ایک صحابی آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا اُمّ عمارہ تیرا بھائی بھی دنیا سے چلا گیا ہے، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. حضرت اُمّ عمارہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے میرا باپ بھی چلا گیا، میرا خامن بھی چلا گیا، میرا بھائی بھی چلا گیا، میرا بیٹا بھی چلا گیا، سب کو چھوڑو، یہ بتا میرے حضور کا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات میرے حضور کا کیا حق؟ کیا بات. میرے آقا کا کیا حق؟ سبحان اللہ. ایک صحابی ہے، آپ نے فرمایا حضور کے غلاموں مجھے بتاؤ، میرے خاندان کو چھوڑو، یہ بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے. ایک صحابی آیا، کہنے لگا اُمّ عمارہ تجھے مبارک ہو، حضور زندہ ہے. اس بھائی صحابہ کا جملہ سنو. وہ صحابیہ کہنے لگی صحابہ سنو، جب حضور زندہ ہے تو ساری تکلیفیں ہی ختم ہو گئی، سارے دکھ ختم ہو گئے، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، کیونکہ ہم تو زندہ ہی حضور کے لیے تھے، ہم تو زندہ ہی حضور کے لیے تھے. حضور کے ایک صحابی تھے، جب حضور کا وصال ہوا، حضور کا وصال ہوا، کھیتوں میں کام کر رہے تھے، کسی نے جا کر بتایا حضور کا وصال ہو گیا. اس عاشق کی بات سنو. ہم تو رمضان میں بھی یار روز نمازیں نہیں پڑھ سکے، ہم تو نماز میں بھی جماعتیں ضائع کر گئے، ہم نے تو رمضان میں جماعتیں ضائع کی ہیں، اور دعوے غلامی رسول کے غلامی رسول میں موت قبول ہے، مر جانا قبول ہے، نماز پڑھنا قبول نہیں. ہم نے رمضان میں بھی رشوت نہیں چھوڑی، ہم نے رمضان میں بھی سودے میں ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑی، ہم نے رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ نہیں چھوڑا، ہم نے رمضان کے مہینے بھی لوگوں کے ساتھ دغا فساد کرنے سے باز نہیں ہے، ہم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی دعا نبری نہیں چھوڑی. اور نعرہ لگے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضور سے محبت کا نعرہ لگے، دلوں میں منافقت رکھے، دلوں میں بغض رکھے، دلوں میں کینہ رکھے، رشتے دار بھائی سے ناراض کی، دوست سے ناراض کی، بہنوں سے ناراض کی، اور نعرہ لگے غلامی رسول کا. یہ غلامی رسول نے یہ درس دیا تھا، یہ محبت رسول نے یہ درس دیا تھا، یہ محبت رسول ہے. رمضان کا مہینہ ہے، مسئلے بھر جائے اور جو ہی چاند کا اعلان ہو، عید کا چاند نظر آ گیا اور ہم پورے سال کے مسئلے سے چھٹی لے لیں. سارا سال جس کی نعمتیں کھاتے ہو، کیا ہم ایک مہینے کے لیے مسلمان بنے تھے؟ کیا ہم نے ایک مہینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت کو عیدی کا نام دیا جا رہا ہے، ڈوب مرنے کا مقام نہیں. شام کو ریڑھی والے کے فروٹ بھی مفت لے کے آتے ہیں اور اس سے تم بچی کو افطاری کراتے ہو. کبھی ان بچوں میں نہیں پوچھا، اس بیوی نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ تو اتنے فروٹ کدھر سے پکڑ کر ہے، تیری تو دہاڑی اتنی لے لیتے اور تو اتنے فروٹ لے کر آ گیا. تو اپنے خود کو بھی جہنم کی طرف لے رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے سودے میں ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں ہے. مرچیں لینے جاؤ، مرچوں میں ملاوٹ، دودھ لینے جاؤ، دودھ میں ملاوٹ، گھی لینے جاؤ، گھی میں ملاوٹ، نمک لینے جاؤ، نمک میں ملاوٹ. نعرہ ہے غلامی رسول میں موت قبول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ کئی میل سے دور چلا جاتا ہے. اور ہمارا نظریہ کیا ہو، جب تک جھوٹ نہ بولے مولوی صاحب سودا ہی نہیں بکتا. لعنت ہے تیرے عقیدے پر، لعنت ہے تیری سوچ پر. اگر رب نہ چاہے تو کچھ نہیں بکتا. تو سچ بول کے بھی سودا بیچ سکتا ہے،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. سبحان اللہ. نماز پڑھنے کے لیے گئے, پیچھے ملازم تھا, توجہ ہے, پیچھے ملازم کو بٹھایا, کہا کپڑے بیچنے ہیں, واپس آئے تو آپ نے ایک کپڑا کا ڈیفیکٹڈ تھا, اس میں کچھ ڈیفیکٹ تھا, آپ نے اس ملازم سے پوچھا وہ کپڑا کدھر گیا؟ کہا بیچ دیا. آپ نے فرمایا جب تو نے بیچا تھا اس کو بتایا تھا اس میں یہ نقص ہے؟ بول یار. ہم تو پھل بھی بیچے, گندی چیز جان کو اس میں ڈال دیتے, اچھا پھل نکال کے گندا پھل اس میں ڈال, پھر کہتے جی ساجا ریڑیاں بھی چوک گیا نے, میں کہ تینوں بھی چوک کے جان دیتے چنگا سی, تو کیا جانا چنگا سی. رمضان میں بھی لوگوں سے دھوکا یار. مسلمان تو کیا ہم خالی رمضان کے مسلمان؟ میرے امام صاحب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنے ملازم سے کہا, اس کو بتایا تھا کپڑے میں نقص کا, حضور نہیں. ہے اگلا جملہ سن اپنے امام کا, جی وہ بابے جی ہوتے کرتے ہی کوئی نہیں سی. میں نے کہا میرے بابے نے جو کیا کسی نے کیا ہی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جو میرا امام ہے, حنفیوں کا امام ہے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا ملازم کو کیا اس کو نقص بتایا تھا؟ کہا نہیں بتایا. اس نے کہا, آپ نے کہا کہ پیسے کدھر ہیں؟ کہا جو پیسے دیے وہ کدھر دے؟ کہا گلے میں ڈال دیے. کہا پتہ ہے جو اس نے پیسے دیے تھے, اس نے جو پیسے دیے تھے پتہ ہے؟ کہ حضور وہ میں مکس ہو گئے. آپ نے فرمایا سارا گلا اٹھا جا کے تقسیم کر دے. ادھر جناب 2 نمبریاں کر کے شام کو دیہڑیاں لگا کے بچوں کو 5 سٹار ہوٹل پہ کھانے کھلاتے ہو, رشوت لے کر بچوں کو کھانے کھلاتے ہو, سودے میں ملاوٹ کر کے بچوں کو کھانے کھلاتے ہو, تو کہہ دو پھر ھذا من فضل ربی, یہ ھذا من فضل ربی تھا. رشوت کھا کے, سود کھا کے, سودے میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ کمایا, اور شام کو جا کے بچوں کو افطاریاں کرا رہے ہو. کوئی روزہ نہیں ہے, بھوکا مرنا ہے, پیاسا مرنا ہے. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ, پتہ نہیں پھر کسی کو نصیب ہوتا ہے, قسمت یا نصیب. جمعہ تو بعد کی بات ہے, پتہ نہیں جمعے کے بعد بھی زندگی ہے یا نہیں ہے. رب سے وعدہ کر کے جاؤ, مولا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. مولا آج کے بعد جھوٹ پھر بولیں, جھوٹ مر جائیں گے, مر جائیں گے. مولا جھوٹ نہیں بولیں گے, کسی کے ساتھ دغا فساد نہیں کریں گے, 2 نمبریاں نہیں کریں گے, تیرے نبی کے سچے غلام بنیں گے. اور نماز رمضان کے بعد بھی تیری مسجد کو اس طرح آباد رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ جمعۃ الوداع پہ انشاءاللہ مولا ہم تیرے نبی کی محبت میں یہ وعدہ کرتے ہیں, زندگی تیرے نبی کے حکم کے مطابق. آخری حدیث پاک سماعت فرمائے. آج کا موضوع تھا محبت رسول. جنہیں آخر تے آئے نہیں وہ سنیں, جنہوں نے سے سنا, شروع سے سنا. حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی مجلس مبارک لگی ہوئی ہے, صحابہ بیٹھے, ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا, عرض کی اخبرنی متی قیام الساعہ, آقا یہ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. سوال بھی عجیب ہے صحابی کا, عجیب سوال ہے. یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟
صحابہ فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا سبحان اللہ کیا ہے میرے غلام، نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھ، سبحان اللہ سبحان اللہ نماز پڑھیں گے پھر تیرے سوال کا جواب دیں گے، کیونکہ سب سے پہلے افضل نماز تھی۔ ساری اذان ہو گیا، اسی کہتے چلو اے بھی کر لئیے، اے بھی کر لئیے، کوئی مہمان آ گیا، چلو جی مہمان کو بھی ٹائم دیتی ہے، اس مہمان کو سلام کر، انہیں کہا تیری مہربانی، جس مہمان کی وجہ سے نماز رہ جائے ان کو ہاتھ باندھ لو، سمجھ آ رہی؟ اس مہمان کو ہاتھ باندھ لو، تیری مہربانی یار، تو ساڈے کار دا نہیں، بے نمازی۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھو، نماز ہو گئی، حضور نے فرمایا این السائل، حضور نے فرمایا کدھر ہے سوال کرنے والا؟ صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھے بتایا قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ما آ درد تلقھا، حضور نے فرمایا بتا تو نے قیامت کے لیے جمع کیا کیا ہے؟ جمع کیا کیا ہے قیامت کے لیے؟ ہم بھی دیکھیں ہم نے کیا اکٹھا کیا ہے۔ وہ بول پڑا ما عادت لہا ولا کثیر صلاتا ولا کثیر صوما، یا رسول اللہ میں کچھ نہیں جمع کیتا، نہ میرے کو بہت نمازاں نے نہ بہت روزے نے، میرے کو کچھ نہیں۔ اب یہاں پر یہ نہ سمجھنا کہ واقعی معاذ اللہ بے نمازی سی، کئی بھی پٹھی فرقی ہوتی ہے نا، انہوں نے نیگیٹو ہی جانا ہوتا ہے، اپنی اپنی فرقی ہے نا، جدھر گھوم جائے، کسی کی کدھر گھومتی ہے، کسی کی کدھر گھومتی ہے۔ اب یہ نہیں تھا کہ وہ نمازی نہیں تھا، صحابی اور بے نمازی ہو، استغفر اللہ، اور صحابہ تو وہ تھے این لڑائی میں اگر ہو گیا وقت نماز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محبوب و عیاض، بندہ ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ صحابہ تو نماز دوران غرئی دوران جہاد اگر نماز کا ٹائم ہو گیا، دشمن سامنے ہے، تلوار لٹک کر رہی ہے، وہ نماز کی طرف پہلے ہے، وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ نہ زیادہ نمازیں نہ زیادہ روزے، عبادات کا ڈھیر نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھا؟ جب تیری تیاری نہیں تو قیامت کا کیوں پوچھا؟ یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے لیکن ایک چیز میرے پاس ہے، میرے پاس۔ حضور نے فرمایا کون سی؟ عرض کی الا انی احب اللہ ورسولہ، آقا صرف ایک چیز ہے، میں خدا سے بھی محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب وہ صحابی جب یہ نہ کہا تو وما ینطق عن الہوا والی زبان بول پڑی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی سن، اگر تو واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا۔ اب صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم کبھی کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا حضور کے اس فرمان پر، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک حضور سے محبت کرتا تھا۔ اب محبت یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دو تو بندہ کبھی قیامت میں حضور دے نال بڑی محبت کردا، میں میلاداں بھی کراندا، میں 11ویں دے دیگاں بھی بناندا جناب ہے، میں لنگر بھی چلاندا، میں یہ بھی کردا، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ جو حضور نے حکم دیا محبت جیسے ہوتی ہے نا، جیسے بندہ اس کی صورت سے بھی محبت کرتا ہے، بندہ اس کی اداؤں سے بھی محبت کرتا ہے۔
میں ایک منڈے کو پوچھا بال لمبے لمبے رکھے سے، میں کہا لمبے بال کاتے بس کہتے جی وہ فلانا جڑا کریکٹر ہے نا وہ میرا آئیڈیل ہے، تو میں اونوں ویکھ کے اے بال رکھے نے، میں نے کہا پھر اس کا مقصد یہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے، تو جب حضور سے محبت ہو تو پھر مصطفیٰ کی ایک ایک ادا پہ عمل کیا جائے، حضور کے ایک ایک فرمان پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی میری گفتگو کو قبول فرمائے۔